نفسیات کے مطابق عورت جب کسی مرد سے محبت کرتی ہے تو اس کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ سنورنا شروع کر دیتی ہے۔ جب تک اس دنیا میں مرد کا وجود ہے تب تک دنیا کی سب سے خوبصورت مخلوق عورت ہے۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ احسان ہمیشہ نسل دیکھ کے کیا کرو، کیونکہ بکریاں سوکھا گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہیں۔ محبت پانے والا کبھی اس بات پر مطمئن نہیں ہو جاتا کہ اسے ایک دن کے لیے مکمل طور پر ایک شخص کی محبت حاصل ہوئی تھی۔ محبت تو ہر دن کے ساتھ عادتاً چاہتی ہے۔ کسی کو محبوب تسلیم کرنے کے بعد اس کی ذات میں عیب نکالنا بہت بڑا گناہ اور کفر ہے۔ احسان فراموش اور مطلب پرست انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود بھی تنہا اور بے سکون رہتا ہے۔ محبت بہت خوبصورت چیز ہے اگر ساتھ چلنے والا انسان نیک ہو۔ رشتوں میں منافقت پیدا ہو جائے تو بہتر ہے کہ رشتہ ہی چھوڑ دے۔ وہ عورت بہت خوش نصیب ہے جس کا شوہر اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے بے چین ہو۔ بے شک اپنی زندگی کا بیڑا غرق ہو چکا ہو، لیکن دوستوں کے مسائل سن کر ماہر نفسیات بننا پڑتا ہے۔ چہرہ خوبصورت ہو یا نہ ہو، لیکن مرد کا لہجہ خوبصورت ہونا چاہیے، کیونکہ عورت ذات سب کچھ بھول سکتی ہے مگر تلخ لہجہ کبھی نہیں بھولتی۔ میاں بیوی کا رشتہ کبھی مقابلے کا نہیں بلکہ محبت کا ہوتا ہے۔ اگر یہ مقابلے ہونا شروع ہو جائے تو رشتہ خاک میں مل جاتا ہے۔ عورت کی توہین تو بے دین گھروں میں ہوتی ہے، صالحین کے گھروں میں عورتیں ملکہ ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کو ہمیشہ کہا جاتا ہے سیانی بنو، تمہیں دوسرے گھر جانا ہے۔ کاش کوئی بیٹوں کو بھی کہے کہ سیانے بنو، کوئی تمہارے لیے گھر چھوڑ کر آئے گی۔ اور جب شوہر اپنی بیوی کو دوسروں کے سامنے عزت نہیں دیتا اور اس کو رلاتا ہے تو اس کے آنسو اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کے کاروبار میں برکت کو بھی ختم کر دیتا ہے اور زمانے میں اس کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ دنیا میں ہر کھیل کا اپنا رنگ ہوتا ہے، مگر سب سے بدترین کھیل وہی ہے جو کسی کی مجبوری اور خلوص سے کھیلا جائے۔ عقل مند انسان زندگی میں 3 چیزوں سے دور رہتا ہے: جوانی میں ہوس سے، بلوغت میں جھگڑے سے اور بڑھاپے میں لالچ سے۔ کچھ کہانیاں آنسو سے شروع ہوتی ہیں لیکن صبر کی طاقت اور توکل کی خوبصورتی سے خوشگوار انجام پاتی ہیں۔ سپنے وہ نہیں ہوتے جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، سپنے وہ ہوتے ہیں جو ہمیں سونے ہی نہیں دیتے۔ خواب میں ماں کو دیکھنا رحمت اور سکون کی نشانی ہے، دعا کی قبولیت کا اشارہ ہے۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو صحت سے صحت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بھی بنا لے لیکن سکون نہیں پائے گا۔ اس باغ کے سامنے اکڑ کے مت چلو جس کی انگلی پکڑ کر تم نے چلنا سیکھا ہے۔ دنیا میں مخلص ہمیشہ کمزور ہوتا ہے اور چمچہ گیری کرنے والا بازی لے جاتا ہے۔ جب کوئی آدمی شیر کو مارنا چاہتا ہے تو اسے کھیل قرار دیتا ہے، اور جب شیر اسے مارنا چاہتا ہے تو اسے درندگی کہتا ہے۔ جو تکلیف اللہ پاک کی یاد دلائے وہ تکلیف اللہ پاک کی نعمت ہوتی ہے۔ سمجھ نہ آیا زندگی تیرا یہ فلسفہ، ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ جو انسان اچھا ہو اور ایک دوسرے کو سمجھنے والا ہو وہ کبھی ایک دوسرے کے جذبات سے نہیں کھیلتے۔ شوہر اپنی بیوی کی تعریف کم اور اس کا احساس زیادہ کرے کہ احساس بھی بیوی کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ میاں بیوی کے درمیان محبت بڑھانے کے لیے روزانہ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 7 مرتبہ سورۃ النساء کا ورد کر لے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پاک کلام کی برکت سے شوہر کو بیوی سے بے انتہا محبت ہو جائے گی۔ عورت کی محبت کا مزہ صرف وہ مرد ہی لے سکتا ہے جس مرد کو خود عورت چاہتی ہو، اور یہی حقیقت ہے۔ اگر عین جوانی میں بھی آپ کو کسی سے پیار نہیں ہوا تو سمجھ لے آپ صرف مردم شماری کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ عورت کی زندگی میں کوئی دوسرا مرد ہے کہ نہیں، 5 نشانیوں سے پتہ چلتا ہے۔ پہلی نشانی، اگر عورت ناراض ہونے کے بعد خود ہی آپ کے پاس لوٹ آئے۔ دوسری نشانی، آپ کو ہر بار منائے۔ تیسری نشانی، آپ کو وقت دے۔ چوتھی نشانی، آپ کی قدر کرے۔ اور 5ویں نشانی، آپ کو کھونے سے ڈرے تو سمجھ جائیں کہ اس کی زندگی میں آپ کے سوا کوئی نہیں۔